کیونکہ مدنی قافلے تھے تو مدنی قافلے میں بھی میں نے شرکت کرنی ہے، کیونکہ وہ جو ہے نا دین اسلام کو پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے، جو ہماری دعوت اسلامی جو ہے نا یہ پروموٹ ہمیں کرتی ہے کہ لوگوں تک دین پہنچائیں، کیونکہ یہ ہمارے ایک ذمہ ہے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کا جو ہے نا خاتم النبیین، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نبی نہیں آنا، تو یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، تو اس وجہ سے دین کی خدمت جو ہے نا الحمدللہ ہمارے علماء کے ذمہ ہے۔ ہمارے علماء کے بعد ہم ہیں، شاید اللہ تبارک تعالی ہمیں دین کی خدمت کرنے کے موقع نصیب فرمائے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا تو دین کی خدمت کرنا جو ہے نا ہمارے لیے لازم ہے، ہم دین جو ہے نا دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ ان کو عقیدہ اور جو بھی ان کے پاس جو بھی کچھ ہے نا سب کو سکھائیں، غلط کو غلط بتائیں، نیکی کے راستے پر چلیں، گناہوں سے بچیں۔ کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بعد کوئی انبیاء علیہ السلام آنا ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ دین کی خدمت ہمارے علماء کرام کریں گے اور ہمارے اساتذہ کرام ہمیں سکھائیں گے، اور سکھانے کا جو ذریعہ ہے نا وہ ہے مدنی قافلے۔ مدنی قافلے جا کرنا ایک گاؤں کے اندر یا ایک شہر کے اندر کوئی مسجد وغیرہ ہو گئی، کہیں پہ بھی ایسا کچھ کام ہوتا ہے تو وہ جاتے ہیں اور لوگوں کو دین اسلام کی تبلیغ دیتے ہیں۔ اور جو لوگ گناہوں میں شمار ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے ذات سے دعا ہے کہ ہمیں ہر قسم کی گناہ سے بچائے، صغیرہ کبیرہ کوئی بھی گناہ ہے تو بچائے۔ اگر کوئی شخص صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے یا تو یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ ہے وہ، لیکن جو چھوٹا سا گناہ سمجھ کر کرتا ہے نا وہ گناہ کبیرہ میں چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک تو انسان کو پتہ ہے کہ اس نے یہ کام نہیں کرنا لیکن پھر بھی وہ کر رہا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ ہمیں صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچائے اور نیکی والی زندگی نصیب فرمائے، ہمیشہ 24 گھنٹے کے جو ایک سیکنڈ ہے نا ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ اس پر ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی چاہیے، نہ کہ شیطان کی۔ کیونکہ صبح کی نماز ایک روایات میں ہے، جو صبح کی نماز کے بعد جو صبح کی نماز ادا کرتا ہے نا تو وہ دین اسلام کا جھنڈا پکڑ لیتا ہے، پورے دن کا جو ہے نا وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے سائے تلے ہی رہتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جو صبح کے وقت بازار کو جاتا ہے وہ شیطان کا جھنڈا لے کے جاتا ہے، وہ آپ کو پتہ ہے پھر جو انسان صبح کی نماز نہیں ادا کرتا، نماز ہی نہیں پتہ وہ کس طرح کا مسلمان ہے۔ اور روایات میں تو یہ ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ اس نے کفر کیا، یعنی کہ یہ ہے کہ مسلمان اور جو کافر کے درمیان فرق ہے وہ صرف نماز کا ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے بھائی، نماز کی کوشش کریں، نماز پڑھا کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، اور جو بھی دین اسلام کے احکام ہے وہ لازمی کیا کریں، کیونکہ اس سے جو ہے نا یہ ہمارے ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی اطاعت ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی اطاعت ہوتی ہے، انہوں نے ہمیں یہ دین سکھایا ہے۔ اور جو نماز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ نماز کوئی معمولی سی چیز تو نہیں ہے جو انسان جب چاہے اسے چھوڑ لے، جب چاہے کچھ بھی کر لیا، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے بھائی، کیونکہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کی جب چیز نماز کے، تو ہم مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھیں وہ تو کافر ہی کافر ہیں، مسلمان ہو کر نماز نہ پڑھیں تو ہمارا کیا کریں پھر؟ یہ کوئی زندگی ہے؟ آخر ایک دن جب مرنا ہے تو پھر انسان کے پاس نہ جب مر جائے گا نہ اس کے پاس کوئی نیکی کمانے کا ٹائم ہو، نہ کوئی نیکی کما سکتا ہے، نہ کوئی گناہ کر سکتا ہے۔ جب معاذ اللہ ایسا ہمارے ساتھ ہمیں مغفرت فرمائے، ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے گناہ کا پلہ زیادہ ہوگی تو پھر کیا کریں گے؟ ہاں کیا کریں گے؟ مجھے اس چیز کا مجھے تھوڑا سی تفصیلی بیان کریں، کیا ہوگا ہمارا؟ جہاں فرشتوں کو حکم دے دیا جائے کہ چلو بس ان کو پھینک دو، کون ہے ہمارا؟ اللہ تبارک تعالیٰ ذات جو ہے نا رحمت للعالمین، میں اس سے آپ کو مایوس نہیں کر رہا، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب تک زندگی ہے اور زندگی سے پہلے مرنے سے پہلے نا توبہ کر لو، دین اسلام والی زندگی پہ آ جاؤ، اور جو ہے نا دین اسلام والی زندگی انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کرتا ہوں، دین اسلام کی انشاءاللہ تعالیٰ پورا عمل کریں گے اور اس پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں جس ٹاپک پہ تھا تو شاید وہ آپ کو دکھاتا ہوں، تو انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ مدنی قافلے کی بات آ گئی تھی تو لوگوں کو دین کی سمجھانے کے بعد میں نے بولا کیوں نہ پھر ایک چھوٹی سی اس طرح سے ویڈیو بنائی جائے، تو آپ بھی ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں اور انشاءاللہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔